وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، آپ عاد کے بھائی کا تذکرہ کیجئے. بھائی سے مراد قومی بھائی، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا جو انہی کے قوم میں سے تھے. اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف ریت کے ٹیلوں میں ڈرایا. ریت کے لمبے لمبے ٹیلے تھے، یہ اس کو کہتے ہیں تقریب اذہان. تقریب اذہان کا مطلب تھوڑی گاڑی اردو ہے، ذہن کے قریب کرنے کے لیے، تاکہ عربوں کو سمجھ میں آ جائے کس قوم کی بات ہو رہی ہے. وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، جبکہ گزر چکے ہیں پیغمبر یعنی ڈرانے والے ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی. ان سے پہلے پیغمبر گزر چکے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے بیان کیا کہ پہلے جو پیغمبر گزر چکے ہیں وہ بھی ڈرا چکے تھے پچھلی قوموں کو، تو ظاہر ہے ان پیغمبروں کے مضمون بھی کچھ نہ کچھ چلتے آ رہے تھے، ان کی بھی کچھ باقیات تھیں قوم عاد کے پاس. تو جب پہلے سے توحید کی دعوت چلی آ رہی ہو، پھر آپ کے قوم میں بھی پیغمبر آ کے آپ کو توحید کی دعوت دے اور پھر آپ انکار کریں، تو یہ جرم کی نوعیت بڑھ جاتی ہے کہ بھئی ایک مضمون تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، کوئی اچھمبے کی کوئی نئی بات نہیں ہے توحید کی دعوت جو حضرت ہود علیہ السلام نے دی. بعد میں جو پیغمبر آئے وہ اللہ نے اس لیے بیان کیا ان کا کہ قوم عاد کے جانے کے بعد کہ توحید کے معاملے میں، اللہ اپنی عبادت کے معاملے میں، دین برحق کے معاملے میں اللہ کی نظر میں اتنی اہمیت ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قوم عاد تباہ ہو گئی تو پیغمبر نہ آئے ہوں، یعنی یہ توحید کا مضمون اور حق کی بات کا مضمون، دین برحق کا مضمون اتنا امپورٹنٹ ہے اللہ کی نظر میں کہ پیغمبر پہلے بھی آئے ہیں بعد میں بھی آئے ہیں. تو ایسے مضمون کا انکار کرنا قوم عاد کے لیے یہ بہت بڑا جرم تھا کہ جو مضمون ایسی ثابت شدہ حقیقت ہو کہ پہلے بھی پیغمبر آئے ہوں اور ان کے بعد بھی پیغمبر آئے ہوں اور سب ایک ہی دعوت دیتے رہے ہوں، تو ایسے مضمون کا انکار کرنا قوم عاد کے لیے یہ یقیناً بہت بڑا جرم تھا. اب میں دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں. فرمایا اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب ان کے پیغمبر نے اپنی قوم کو ریت کے ٹیلوں میں جہاں وہ رہا کرتے تھے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور جو حضرت ہود علیہ السلام نے ڈرایا تو اس حال میں کہ یہ ڈرانے والے ان سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی آئے ڈرانے والے. تو اتنا اہم مضمون تھا جو مضمون حضرت ہود علیہ السلام نے بیان کیا، اور وہ مضمون کا حاصل کیا تھا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت نہیں کرو مگر صرف اور صرف اللہ کی. میں حیران ہوتا ہوں آج جو اہل اسلام میں شرک پھیل گیا ہے، جو اپنے آپ کو نبی کا امتی کہتے ہیں. آپ دیکھیں کیسی قبر پرستی پھیل گئی ہے. جب ہم یہ توحید کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ہم ان کے علماء پر حیران ہوتے ہیں کہ آپ تو یہ جانتے ہو سب کچھ، آپ تو قرآن کا ترجمہ جانتے ہو، آپ نے تو عربی پڑھی ہوئی ہے، آپ کیسے تقریروں میں لوگوں کو غوث اعظم کا وہ تصور پیش کرتے ہو کہ اللہ اور رسول میں اور غوث اعظم میں، شیخ عبد القادر گیلانی میں اور پیروں میں اور قبر کے اندر جو مردہ ہے اس میں اور اللہ میں، آپ نے تو کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا. اس لیے جب مذہبی لوگ گمراہ کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت شدید سزا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت نہیں کرو مگر صرف اور صرف اللہ کی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے مجھے. قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، قوم نے جواب میں کیا کہا، اے ہود آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ آپ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دو. آپ یہ چاہتے ہو کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں، باپ دادا سے جن کی عبادت چلی آ رہی ہے، آپ چاہتے ہو کہ آپ ہمیں ان سے ہٹا دو. فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، یعنی گویا کہ آپ اصل میں اللہ کی طرف نہیں لانا چاہ رہے، آپ کو دشمنی ان معبودوں سے، ایک خدا سے محبت نہیں ہے. لیبل آپ نے یہ لگایا کہ میں ایک خدا کو مانتا ہوں، لیکن اصل میں آپ کے دل میں ہمارے باپ دادا کے دین سے نفرت ہے. تو دیکھیں ہر بری بات پہ اچھا لیبل لگا کے اس کو سوسائٹی میں کیسے پھیلایا جاتا ہے. تو قوم عاد نے بھی وہی کام کیا. فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، آپ لے آئیے اس عذاب کو جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں اگر آپ سچے ہیں. قال انما العلم عند اللہ، انبیاء اپنی پوزیشن ہمیشہ واضح رکھتے ہیں. آپ کو پورے قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک یہ مضمون نظر آئے گا کہ انبیاء نے ہمیشہ اپنی حیثیت کو بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے
کہ ہمارا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اس سے زیادہ ہماری کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، ہمارا کام ہے پیغمبر، میسنجر. تو اللہ نے ہمیں صرف اتنا پیغام دیا ہے کہ تم پر عذاب آئے گا، بس. آگے تم 100 دفعہ بھی پوچھو گے نا کب آئے گا، ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اور یہ بتانے میں پیغمبروں کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تھی تاکہ ان کی پوزیشن واضح ہو. یہ خود پیغمبروں کے برحق ہونے کی دلیل ہے. جو باطل لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی ایک دعوے پہ ٹکتے نہیں ہیں. ان کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو اپنی طرف لانا، پینترے بدلتے ہیں. وہ جب کسی چیز کا بہت زیادہ دباؤ ہوگا ان کے اوپر تو ان کے اندر فلیکسیبلٹی، لچک پیدا ہو جائے گی، وہ نظریے میں لچکدار ہو جائیں گے. تو آج آپ دیکھ لیتے ہیں جو بھی باطل لوگ ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، تو انبیاء سے جب بھی پوچھا جاتا تھا عذاب کب آئے گا، بھائی ہم عالم الغیب تھوڑی ہیں، ہمیں کیا پتا کب آئے گا عذاب. ہماری پوزیشن یہ ہے کہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا، بس. اس لیے ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا. قال انما العلم عند اللہ، کہنے لگے علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. وابلغکم ما ارسلت بہ، میں تو پہنچا رہا ہوں تمہیں وہ پیغام ارسلت بہ، جس پیغام کو لے کر میں بھیجا گیا ہوں. میرا کام ہے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا. عذاب کب آئے گا مجھے معلوم نہیں ہے. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ، لیکن بات یہ ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، قوماً تجہلون، تم ایسی قوم ہو جو جہالت کر رہے ہو. جہالت کر رہے ہو. وہ جہالت کیا ہے کہ تمہیں توحید کی دعوت دی جاتی ہے، تمہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اللہ کا عذاب آئے گا، تو تم ان سب باتوں کا انکار کس بیس پہ کر رہے ہو؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تم دلیل یہ دیتے نا کہ نہیں نہیں یہ بت تو کر سکتے ہیں، دیکھو ان کے ہاتھ ہیں جن میں پکڑنے کی طاقت، ٹانگوں میں چلنے کی طاقت. یہ دلیل دیتے نا. اول تو یہ دلیل بھی غلط ہوتی. لیکن دلیل تم کیا دے رہے ہو کہ عذاب کب آئے گا، آتا کیوں نہیں ہے عذاب، اور آپ چاہتے ہو کہ ہمیں ہمارے بتوں سے دور کر دو. یہ وہ جہالت کی باتیں تھیں جس پر ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم جہالت کی باتیں کر رہے ہو. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب انہوں نے اس کو بادل کی صورت میں دیکھا آتا ہوا، مستقبل اودیتہم، ان کی وادیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہوا، تو اب ہود علیہ السلام کو تو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے. تو قوم کیا کہنے لگی؟ قالوا هذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے جو ہم پہ برسے گا. بل هو ما استعجلتم به، نا یہ وہ عذاب ہے جس کے تم جلدی مچایا کرتے تھے. ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایک ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے. سورہ قیامہ میں ہے نا کہ سورہ الحاقہ میں سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام، اللہ نے قوم عاد پر ہوا مسلط کی 7 راتیں اور 8 دن، 7 راتیں اور 8 دن تک ہوا کا طوفان آیا. اور فطر القوم فیہا صرعا، اے مخاطب تو دیکھتا اس قوم کو ایسا لگتا تھا جیسے صرعا پچھاڑے ہوئے نہیں ہوتے، اکھاڑے میں رنگ میں پہلوان جب کسی دوسرے کو پچھاڑ کے گراتا ہے نا، تو اللہ نے وہ لفظ قرآن میں استعمال کیے اس قوم کے لیے کہ فطر القوم فیہا صرعا، کہ اس قوم کو مخاطب تو دیکھتا پچھاڑے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا بڑے بڑے پہلوان ہیں جن کو اٹھا کے پٹھا گیا ہے. تو پٹھا بھی اللہ نے کس سے؟ ہوا کے ذریعے. علماء نے اس میں حکمت بیان کی ہے کہ بہت طاقتور تھے اور بار بار کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، تو اس لیے اللہ نے بہت ہلکی چیز سے ان کو ہلاک کیا، ہوا جو بہت ہلکی سمجھی جاتی ہے. ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایک ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے، یعنی پتھر برسیں گے، لیکن پتھر برسیں گے اس سے، اور اس پتھروں کی بارش سے پہلے ہوا چلے گی. تدمر کل شیء، تدمر کا مطلب تہس نہس کر دے گی ہر چیز کو، بامر ربھا، اپنے رب کے حکم سے. فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، بس وہ قوم ایسی ہو گئی. اصبح یصبح کا معنی صبح ہونا بھی یہ ہوتا ہے، یعنی صبح کے وقت کسی حالت میں ہونا، صبح کرنا بھی، اور صرف ہونے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. فاصبحوا، وہ ہو گئے ایسے کہ لا یری الا مساکنہم. حدیث میں آتا ہے نا اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، ہم نے بھی صبح کی اور پوری زمین نے صبح کر لی ہے. فاصبحوا، وہ ہو گئے ایسے لا یری الا مساکنہم، کہ نہیں دکھائی دیتے تھے مگر ان کے رہنے کی جگہیں، یعنی وہ بھی پورے نہیں بلکہ اس کے نشانات. کذالک نجزی القوم المجرمین، اس طرح سے ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، تحقیق ہم نے ان کو جو ٹھکانہ دیا تھا، جو طاقت اور قوت دی تھی، ان چیزوں میں دی تھی کہ ہم نے تمہیں ان چیزوں میں ویسی طاقت نہیں دی ہے، افرادی قوت کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، مالی وسائل کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، جو بھی دنیا کے علوم ہیں ان کے لحاظ سے، اللہ کہتے ہیں ہر لحاظ سے طاقتور تھے وہ. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے کان بنائے، وَأَبْصَارًا، ان کی آنکھیں بنائیں، یعنی دیکھنے کی صلاحیت بھی دی، سننے کی صلاحیت بھی دی، وَأَفْئِدَةً، اور ان کے دل بھی بنائے سوچنے کے لیے. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ، لیکن نہ ان کی سماعت نے ان کو فائدہ پہنچایا، وَلَا أَبْصَارُهُمْ، نہ ان کی آنکھوں نے ان کو فائدہ پہنچایا، وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ، نہ ان کے دلوں نے ان کو فائدہ پہنچایا. انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، سمجھتا ہے اچھے اور برے کو، کانوں سے سنتا ہے تو اچھے برے کو سمجھتا ہے، یا دل سے ہی سوچ لیتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے غور کر لیتا ہے. تو یہ سب چیزیں، یہ جو آلات اللہ نے انسان کو دیے، انسان کے فائدے کے لیے دیے تاکہ نقصان کی چیزوں سے بچے اور فائدوں کی چیزوں میں پڑے. لیکن اللہ کہتے ہیں اتنی طاقتور قوم اور سننے دیکھنے سمجھنے کی صلاحیتوں کے باوجود اللہ کہتے ہیں یہ صلاحیتیں ان کے کام نہیں آئیں. کیوں نہیں آئیں؟ اذ کانوا من شیء، ذرا بھی کام نہیں آئی. اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، اس لیے کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے، تکبر کرتے تھے. متکبر آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جس عذاب کا یہ استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے.